شروع کرتی ہوں اس معبود کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ آڈیو ویژول کلاس میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے ربندر ناتھ ٹیگور اور ان کا فلسفہ تعلیم۔ ربندر ناتھ ٹیگور اینڈ ہز فلاسفی آف ایڈوکیشن، اس عنوان کے تحت ربندر ناتھ ٹیگور کا مختصر سوانح خاکہ، شانتی نکیتن پر ٹیگور کے نظریات، وشوا بھارتی کے قیام کا مقصد اور کائنات، انسان اور تعلیم کا باہمی رشتہ کے متعلق ربندر ناتھ ٹیگور کا تصور کے بارے میں ہم اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ ربندر ناتھ ٹیگور بنگلہ مہینہ بیساکھ کی 25 تاریخ 1268 بونگو بد یعنی انگریزی کیلنڈر کے مطابق 7 مئی 1861 عیسوی کو کلکتہ کے جوڑا ساکو ٹھاکر باڑی میں ایک زمیندار برہمن گھرانے میں پیدا ہوئے۔ وہ شاعر، ادیب، ڈرامہ نگار، کہانی کار، ناول نگار، گیت کار، مصور اور ماہر تعلیم بھی تھے، یعنی وہ ایک باصلاحیت انسان تھے اور ہمہ خصوصیات کے حامل تھے۔ ان کو بچپن میں روی اور بعد میں گرودیو کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ 8 برس کی عمر سے ہی انہوں نے شاعری کرنا شروع کر دیا تھا۔ 13 برس کی عمر میں ان کی ایک نظم بنگالی میگزین بھارتی میں بھانو سنگھو کے نام سے چھپی تھی۔ 16 برس کی عمر تک وہ اسی قلمی نام سے لکھتے رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے اصل نام سے لکھنا شروع کیا۔ انہیں بچپن سے ہی یورپی تعلیمی نظام طالب علموں کے لیے سونے کا ایک پنجرا لگتا تھا۔ ٹیگور نے کہانیاں، ڈرامے اور ناول بھی لکھے ہیں۔ ان کے چند ناول کو فلمایا بھی گیا ہے۔ تواریخی اعتبار سے ان میں گھورے بائرے اور گورا وغیرہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ گھورے بائرے پر ستیہ رے نے 1984 عیسوی میں فلم بنائی تھی۔ یہ فلم بنگال کی تقسیم، سودیشی تحریک پر مبنی ہے۔ گورا دوردرشن پر تعلیمی پروگرام کا حصہ بھی بنا ہے۔ ربندر ناتھ ٹیگور نے جہاں نثر لکھے وہیں انہوں نے نظمیں اور گیت بھی لکھے ہیں۔ ان کے گیتوں کا مجموعہ گیتا بیتن، جس کے معنی باغیچے کا گیت ہے۔ ان کے اشعار کا مجموعہ گیتانجلی ہے، جس سے مراد دعا کے گیت ہیں۔ جیسا کہ سنسکرت میں انجلی سے مراد دونوں ہاتھ جوڑ کر دعا مانگنا ہوتا ہے۔ 1912 عیسوی میں گیتانجلی کا انگریزی میں نثری ترجمہ یورپ میں ولیم بٹلر ایٹس کی مدد سے شائع ہوا تھا۔ 1913 عیسوی میں انہیں اس کتاب پر نوبل انعام سے نوازا گیا۔ 1915 عیسوی میں ادب کی خدمت کے لیے کنگ جارج V نے انہیں نائٹ ہوڈ کے خطاب سے نوازا تھا۔ اپریل 1919 عیسوی میں بیساکھی تہوار کے موقع پر جلیان والا باغ میں جمع ہوئے نہتے ہندوستانیوں کو جب برطانوی فوج نے جلوس پر پابندی کے خلاف ورزی کا الزام لگا کر بے دردی سے قتل کر دیا تھا، تو اس سانحے پر اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے 30 مئی کو اپنا نائٹ ہوڈ کا خطاب واپس لوٹا دیا تھا اور وائس رائے جیمز فورڈ کو اپنے خط میں لکھا تھا کہ وقت آ گیا ہے جب عزت کا تمغہ شرم کا سبب ہو ذلت کے بے میل تناظر میں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ ملک کے کروڑوں عوام کے دکھ میں شامل رہوں
اور اس ظلم اور بربریت کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کروں۔ 1878 سے 1932 عیسوی کے درمیان رابندر ناتھ ٹیگور نے تقریباً 30 ملکوں کا سفر کیا۔ اس دوران ان کی ملاقات یورپ کی مشہور ادبی شخصیات ولیم بٹلر ایٹس، ایزرا پاؤنڈ، رابرٹ فروسٹ، تھامس مین اور ہربرٹ جارج ویلز سے ہوئی تھی۔ وہ مشہور سائنسداں البرٹ آئنسٹائن اور اٹلی کے سیاستداں بینیٹو مسولینی سے بھی ملے تھے۔ رابندر ناتھ ٹیگور اپنی ادبی اور سیاسی زندگی کے دوران نئی نسل کے مستقبل کے لیے بھی کافی فکر مند رہے۔ ایک بہترین درسگاہ کے قیام کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ ان کے پاس سیاسی، سماجی اور ادبی لوگوں کا اکثر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ 7 اگست 1941 کو ان کا انتقال ہوا۔ اپنی موت سے چند دن قبل انہوں نے کہا تھا، "আমার যাবার সময় হলো, আমার কেন রাখিস ধরে"۔ انہوں نے 22 دسمبر 1901 عیسوی میں بولپور میں اپنے والد دیویندر ناتھ ٹیگور کے برہمچاری آشرم میں ایک اسکول کی بنیاد ڈالی تھی، جو شانتی نکیتن کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ پاٹھو بھون کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ یہاں پرائمری اور سیکنڈری دونوں سطح کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ ایک بورڈنگ طرز کا اسکول تھا۔ اس اسکول کی بنیاد ڈالنے کا مقصد رابندر ناتھ ٹیگور کی وہ سوچ تھی جس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اگر انسان کی مادری زبان میں اسے تعلیم دی جائے تو اس کا دل اور دماغ بھی سب سے زیادہ مضبوط بنتا ہے، بالکل اس بچے کی طرح جو اپنی ماں کے دودھ سے سب سے زیادہ صحت مند اور مضبوط ہو اٹھتا ہے۔ شانتی نکیتن کی کلاسیں کھلے میدان میں درخت کی چھاؤں میں ہوا کرتی ہیں۔ اس کے ذریعہ وہ تعلیم کو زندگی کا ایسا حصہ بنا دینا چاہتے تھے جو اس سے کبھی الگ نہ ہو۔ یہاں ابانیندر ناتھ ٹیگور، آچاریہ ہزاری پرساد دویدی، ایلیکس ایرنسن، ماجوری سائکس اور پروفیسر ادھیکاری وغیرہ بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ ان تمام اساتذہ کے پڑھانے کا انداز ایسا تھا کہ بچے ان کے کلاس کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ طالب علم پڑھائی کے علاوہ موسیقی، رقص یعنی ڈانس اور ڈرامہ وغیرہ بھی کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی شام کی مشغولیات ہوا کرتی تھی۔ ڈرامے میں رابندر ناتھ ٹیگور خود بھی کردار نبھایا کرتے تھے۔ رابندر ناتھ ٹیگور طالب علموں کو تکنیکی تعلیم سے بھی آراستہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کے اندر دلچسپی پیدا کرنے کے لیے وہ خود بھی تکنیکی کاموں سے جڑ جایا کرتے تھے۔ شیوانی نے اپنی کتاب آمادیر شانتی نکیتن میں بہت ساری معلومات فراہم کی ہیں۔ یاترا وشوم بھاو پارٹی یکانیتم، جس کے معنی ہیں جہاں دنیا ایک گھونسلے میں اپنا گھر بناتی ہے، یعنی ایک ایسا مقام جہاں دنیا کے ہر کونے سے انسان آئیں، ساتھ رہیں اور ایک دوسرے سے کچھ سیکھیں۔ اسی خیال کو عملی شکل دیتے ہوئے رابندر ناتھ ٹیگور نے 23 دسمبر 1921 عیسوی کو
विश्व भारती का कयाम अमल में लाया था। जैसा कि विश्व भारती से मुराद हिंदुस्तान के साथ दुनिया की गुफ्तगू है। इब्तिदा में इसे कॉलेज की हैसियत हासिल थी। आज़ादी के बाद 1951 ईस्वी में पार्लियामेंट एक्ट की मंजूरी से इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हुआ। इंसानियत दुनिया की तमाम सच्चाइयों से बड़ी हकीकत है। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और मुसलमान हर नस्ल व मजहब अपने अपने मजहबों की अजीम रिवायात रखते हैं और ये सब अलग अलग धारे में बढ़ते हुए एक धारे में बदल जाते हैं। हिंदुस्तानी अवाम तहजीब का वो समुंदर है जिसे कभी अलग अलग धाराओं में नहीं बांटा जा सकता। सब लोगों को हक है कि वो सच्चाई की तलाश में शामिल हो जाए। मशरिक मगरिब में कोई फर्क ना हो। विश्व भारती ऐसी ही जगह होगी जहां हक की ये जुस्तजू हिंदुस्तान को बाकी दुनिया के साथ जोड़ देगी। कायनात, इंसान और तालीम के बाहमी रिश्ते का तस्वुर रविंद्रनाथ टैगोर के ज़ाती तजुर्बे की पैदावार है। उन्होंने जिस समाज, खानदान और माहौल में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, उस माहौल ने वक्त के साथ उन्हें कुंदन बना दिया। उन्होंने कुदरती माहौल में इल्म हासिल करने की सिफारिश की है। उनके मुताबिक ऐसा करने से इंसान और कुदरत के दरमियान मजबूत रिश्ते कायम होंगे। इंसान और कायनात दोनों ही ज़ात वाहिद की तख्लीक है। वो कायनात को बच्चों के अखलाकी, रूहानी और जिस्मानी नशोनुमा का एक मजबूत जरिया मानते हैं। कुदरती और सेहत बख्श माहौल तालिब इल्मों को अपनी सलाहियतों को उभारने और अजीम तरक्की के मौके दे सकता है। उनका मानना था कि तालीम समाजी इस्लाह की सवारी है, जिस पर सवार होकर इंसान जिंदगी की हकीकत को जानता है और एक भरपूर जिंदगी जीता है। इल्म को जिंदगी की हकीकत से जुड़ा होना चाहिए। कोई भी तालीम जिसका जिंदगी से कोई लगाव नहीं, वो बेकार होती है। इसलिए तालीमी मंसूबे का कायनात और इंसान की ज़रूरियात से लगाव होना चाहिए। उनका कहना था कि आला तालीम का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी को तमाम पहलुओं से हम आहंग करना है। रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ दानिशवराना तरक्की के हक में नहीं थे, बल्कि तख्लीकी सलाहियत, क्रिएटिविटी के कायल भी थे। उन्होंने ज़ाती इजहार की तख्लीकी सलाहियत को संगीत, ड्रामा और नक्श निगारी जैसे जिंदगी के मजमून के जरिया फरोग देने पर दबाव डाला है। सीखने वाले को हमेशा आज़ादाना माहौल देना चाहिए, तब जाकर तख्लीकी सलाहियत उसे खुद ब खुद असल और कुछ नया करने के लायक बना देती है। उम्मीद करती हूँ कि आज के टॉपिक रविंद्रनाथ टैगोर और उनका फलसफे तालीम को इस लेक्चर के जरिया आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। इंशाअल्लाह ताला दोबारा जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक सरवत समी को दीजिए इजाज़त। खालिक कायनात हम सबों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।